والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ناظرین کرام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی و شادمانی کا موقع ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ آندھرا پردیش کے زیر اہتمام ایک آن لائن پروگرام بعنوان عظمت صحابہ منعقد کیا گیا ہے. اس پروگرام میں آپ سبھی لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اسلامی طرز پر اہلاً و سہلاً مرحبا بکم کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم جمیع احباب کو اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس زرین موقع پر جبکہ سینکڑوں لوگ ہمارے اس آن لائن پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کا مختصر تعارف پیش کر دوں. ناظرین، بلا شبہ مدارس و جامعات اسلام کی حفاظت و صیانت کے مضبوط قلعے ہیں. یہ احکام اسلام کی نشر و اشاعت کے اہم و بنیادی مراکز ہیں. امت محمدیہ میں مدارس کا وجود اسی وقت سے ہے جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے. دار ارقم اس امت کا پہلا مدرسہ تھا جہاں بیٹھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی مسجد سے متصل ہی ایک ادارہ بنام اصحاب صفہ قائم ہوا، جس میں علم کے متوالے شب و روز میراث نبوت کو حاصل کیا کرتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جانثار اطراف عالم میں پھیل گئے تو ہر جگہ متعدد ادارے قائم ہوئے. مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، خراسان، مصر، شام وغیرہ میں بے شمار مدارس قائم ہوئے جہاں اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث اسلامی تعلیمات سے طلبۃ العلم کو علم سے روشناس کراتے. دیکھتے ہی دیکھتے عرب و عجم میں مدارس کا ایک بڑا جال بچھ گیا اور تشنگان علم ان چشموں سے سیراب ہوتے گئے. الغرض ہر زمانے اور ہر دور میں مدارس اسلامیہ کا وجود رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ بھی ہے، جس کی تاسیس آج سے 94 سال قبل جنوبی ہند کی مایہ ناز شخصیت سید اسماعیل رائے درگی رحمہ اللہ کے بدست عمل میں آئی. آپ رحمہ اللہ رائے درگ کے قریب ایک قریہ ہنور کے رہنے والے تھے. آپ کے والد بزرگوار پیشے سے ٹیچر تھے جو ملازمت کے سلسلے میں رائے درگ تشریف لائے. گھرانہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو توحید کی نعمت
اور سلفیت کی دولت سے سرفراز کیا، جس کی وجہ سے گھریلو ماحول بدل گیا۔ والد محترم نے تہیہ کر لیا کہ بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، چنانچہ حسب منشا اور اللہ کی توفیق سے آپ نے کرنول، مدراس اور پنجاب سے علم دین حاصل کیا اور اپنے وطن معلوف لوٹ کر ایک علم کا چھوٹا سا پودا لگایا جو پروان چڑھ کر ثمر آور درخت بن چکا، جو آج جامعہ محمدیہ عربیہ کے نام سے موسوم اور معروف ہے۔ آج اس ادارے میں آندھرا، تلنگانہ، کرناٹکا، مہاراشٹرا، اڑیسہ، یو پی، بہار اور نیپال کے 500 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس کے سینکڑوں فارغین ہند و بیرون ہند دعوت و تبلیغ کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں اچھے خطیب، مصنف اور صحافی بھی ہیں۔ الحمدللہ، یاد رہے کہ یہ ادارہ صرف اصحاب خیر کے تعاون ہی سے چلتا ہے، اس کے لیے آمدنی کے مستقل ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، عقیدہ صحیحہ کی ترویج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات اور گمراہی کی بیخ کنی میں جامعہ کا ہمیشہ سے امتیازی رول اور کلیدی کردار رہا ہے۔ جب بھی معاشرے میں کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو جامعہ نے اپنی بساط کے مطابق اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ایسا ہی ایک فتنہ جماعت صحابہ پر طعن و تشنیع کے نشتر چلانا ہے۔ ماضی قریب میں بعض نام نہاد مولویوں نے اصحاب نبی اور خصوصاً جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا کلمات کہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اصحاب نبی کا دفاع کریں اور امت مسلمہ کو عظمت صحابہ سے واقف کرائیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ارباب جامعہ نے آن لائن اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا ہے اور اس میں خطاب کے لیے ذی علم سخنوارہ نے قوم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب بنائے اور باطل نظریات و خیالات کے حاملین کے لیے یہ پروگرام باعث عبرت و نصیحت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔